سب سے پہلے تو میں آپ کی ابتدائی جو کلمات ہے اس کے ساتھ مخالفت کروں گا. آپ نے محمود خان کے بارے میں بتایا کہ وہ تو جیت جائیں گے، پرویز خٹک اپنی سیٹ نکال سکیں گے؟ بدھا کے مجسمے کا جو انہوں نے چوکیدار لگایا ہے وہ ایک مسجد کا پیشوا میں. عمران خان نے کی 2 بار حکومت آئی پی ٹی آئی کی، 2 دفعہ انہوں نے 2 مختلف لوگوں پہ بھروسہ کیا، دونوں ہی ادھر چھوڑ کے چلے گئے. عمران خان سے ناراضگی وجہ بنی یا کوئی اور دباؤ یہ وجہ بنی ہے؟ کے پی کے میں تحریک انصاف اس وقت بھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عمران خان کے باہر آنے کے امکان اب کوئی نہیں ہے. السلام علیکم. ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیل بھی ہو رہی ہے اور غیر یقینی کی صورتحال جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی صورتحال میں یعنی اس پورے معاملے میں ایک جو ہمارا صوبہ ہے خیبر پختونخوا، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کے پی کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ واحد صوبہ ہے جہاں کے عوام سوچ سمجھ کر اور پوری کارکردگی کی جانچ پڑتال کر کے ووٹ دیتے ہیں، اور کے پی کے یعنی پی ٹی آئی کی واحد حکومت ہے جو لگاتار 2 ٹینیور اس نے پورے کیے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اب جبکہ پاکستان تحریک انصاف ایک کرائسس کا شکار ہے اور اس کے اندر سے درے بندیاں ہو رہی ہیں، نئی پارٹیاں جنم لے رہی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کے پی کے کی سیاست پر بات کی جائے. اور اس کے لیے آج ہمارے پاس سینئر صحافی فیاض ظفر صاحب موجود ہیں. فیاض ظفر صاحب کا ایک طویل تجربہ ہے صحافت میں اور اس وقت وہ وائس آف امریکہ سے منسلک ہیں. تو فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا فیاض بھائی، ظاہر آپ کو اندازہ ہے کہ ہم آج کے پی کے کی سیاست پر بات کریں گے. سب سے پہلے اس وقت کی کیا صورتحال ہے؟ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ ظاہر ہے اس کی پارٹی کی جو ڈسپلن، وہ جو پوری تنظیمی اسٹرکچر ہے وہ تو بیٹھ چکا ہے. پبلک کیا سوچ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی ابتدائی جو کلمات ہے اس کے ساتھ مخالفت کروں گا کہ آپ نے کہا کہ کے پی کے عوام جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ووٹ دیتے، تو میں بالکل اس سے مخالفت کر رہا ہوں. اور کے پی کے عوام نے کبھی بھی سوچ سمجھ کر ووٹ نہیں دیا ہے. جب بھی کوئی ہوا ہو، چاہے وہ ایم اے کی ہو، چاہے وہ این پی کی ہو، چاہے مسلم لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، ہوا کو دیکھ کر وہ ووٹ ڈالتے ہیں. برعکس پنجاب، بلوچستان، اندرونی سندھ کے جہاں پر لوگ جو ہے اپنے قوم و قومیت کے حساب سے ووٹ دیتے، جیسے بلوچستان آپ دیکھ لیں، جیسے اندرونی سندھ آپ دیکھ لیں، جیسے اندرونی پنجاب دیکھ لیں، تو کے پی کے عوام جو ہے ان میں ابھی تک یہ شعور نہیں آیا کہ وہ سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالے. اس وقت جو کے پی کے کی صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ کے پی کے میں تحریک انصاف اس وقت بھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. جس طرح میں نے کہا کہ کے پی کے لوگ کو شواز سے یا سوچ سمجھ کر ووٹ نہیں دیتے، لیکن جو خاموشی ہے یا پی ٹی آئی کو جو سائیڈ لائن پہ لگا دیا گیا ہے، اس کے بعد سے اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آئندہ الیکشن میں بیلٹ پیپر میں بلے کا نشان ہوگا تو پھر بھی تقریباً اکثریتی نشستیں پی ٹی آئی لینے میں کامیاب ہوگی. لیکن اگر آئندہ الیکشن میں بیلٹ پیپر میں بیٹ کا نشان نہیں ہوگا تو پھر باقی جماعت ہے وہ منتخب ہو جائے گی. اچھا، اگر بیٹ کا نشان رہتا ہے اور عمران خان نہیں ہوتے بلکہ پارٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی ہوتے ہیں، تب بھی یہی صورتحال ہوگی؟ نہیں، اگر چیئرمین پی ٹی آئی بھی نہ ہو، شاہ قریشی بھی نہ ہو، ان کی کورنگ کمیٹی بھی نہ ہو، لیکن اگر بیٹ کا نشان بیلٹ پیپر میں موجود ہوگا تو پھر تقریباً اکثریت نشستیں جو ہے یا 2/3 اکثریت جو ہے کے پی کے سے وہ پی ٹی آئی حاصل کرے گی. اوکے، اگر بیٹ کا نشان نہیں ہوگا تو پھر باقی جماعتوں کو موقع ملے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اتنا سال آپ نے صحافت کی ہے، پورے معاملات کو سمجھتے ہیں، پاکستانی سیاست پہ آپ کی نظر ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بیٹ کا نشان ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اچھا، ایک تو یہ ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بیٹ کا نشان نہیں ہوگا تو جو 2/3 اکثریت کی اب بات کریں، ظاہر ہے یہ کے پی کے جیتے جاگتے سوچتے سمجھتے انسان ہے نا، تو اپنی رائے کا اظہار تو کرنا چاہیں گے. تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کس کی طرف یہ آپ کا خیال ہے کس کی طرف ووٹ شفٹ ہو سکتا ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ پہلے سے جو ہماری شمالی اضلاع ہے، ڈی خان بنو، ٹانگ، کوہاڑ، لکی مروت وغیرہ،
یہاں پر اور جو سابق قبائلی علاقے ہیں جو ضم ہو چکے ہیں وہاں پر پہلے سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے کافی نشستیں حاصل کی ہے اور وہاں پر ان کے ووٹروں کی تعداد زیادہ ہیں. تو ان علاقوں سے اور کچھ اور علاقوں سے بھی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے زیادہ تر امیدوار کامیابی حاصل کر سکیں گے. اس طرح اگر بیٹ کا بلے کا نشان نہیں ہوگا تو ہزارہ ڈویژن میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے گی. اب ہم آتے ہیں پشاور ڈویژن اور مردان ڈویژن کی طرف. تو مردان ڈویژن پشاور ڈویژن میں ANP جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مد مقابل ہوں گے. اب ہم آتے ہیں اگر نوشہرہ کی طرف یا سوات کے 2 حلقے جو ایک محمود خان کا ہے ایک محب اللہ خان کا ہے تو وہاں پر امکان یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کچھ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. دوسرا ملکن ڈویژن میں ہم دیکھیں تو ضلع دیر اپر ضلع دیر لوئر جہاں پر جماعت اسلامی ایک مضبوط قوت ہے لیکن وہاں پر بلے کے نشان نے جماعت اسلامی سے کئی جو الیکشن آئے ہیں تو وہاں پر جماعت اسلامی کے قومی اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کے ممبر کامیاب ہوئے تھے لیکن بلے کی نشان نے وہاں پر جو جماعت اسلامی کے امیر ہے سراج الحق صاحب ان سے بھی نشست چھین لی تھی جو ایک ناممکن بات ہے. تو امکان ہے اگر بلے کا نشان نہ ہو تو جماعت اسلامی دیر اپر دیر لوئر سے کافی اکثر میں کامیابی حاصل کرے گی. اس طرح چترال میں پہلے سے بھی عبدالاکبر چترالی صاحب جو MNA ہے جماعت اسلامی کے تو وہاں پر بھی امکان ہے کہ اب وہاں چترال میں قومی اسمبلی کے تو ایک نشست ہے لیکن صوبائی اسمبلی کے اب 2 نشستیں ہو چکی ہے تو وہاں پر بھی امکان ہے کہ جماعت اسلامی کامیابی حاصل کر لیں. اس طرح باجوڑ میں بھی جو ایک قومی 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہے پچھلے الیکشن میں بلے کے نشان سے وہاں تو کامیابی حاصل کی امیدواروں نے لیکن جو دوسرے نمبر پر ٹائم دیا ہے وہ جماعت اسلامی ہے تو وہاں پر امکان ہے جماعت اسلامی کامیابی حاصل کر لیں. اس طرح اگر ہم ضلع بنیر کو دیکھ لیں تو وہ بھی جماعت اسلامی کا گڑ رہا ہے تو وہاں پر جمعیت علماء اسلام کی بھی اپنی نشست ہے صوبائی جو وہاں کی ایک مولانا صاحب حاصل کر رہی ہے. لاسٹ الیکشن میں صرف وہ ہار رہی تھی اس کے علاوہ جتنے الیکشن ہے اس میں کامیابی حاصل کی تھی. اس طرح ملکن ڈویژن میں اگر دیکھ لے بلے کا نشان ہو تو یہاں پر پیپلز پارٹی بھی نشست لینے میں کامیاب ہوگی. جماعت اسلامی کا تو میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے. پھر سوات میں اگر اب آ جائے شانگلہ میں آئے تو شانگلہ مسلم لیگ قومی اسمبلی کے 1-2 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہے تو وہاں پر قومی اسمبلی کے ایک اور صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے پر امکان ہے کہ مسلم لیگ نون کامیابی حاصل کر لے جبکہ جو پورن والا حلقہ ہے صوبائی اسمبلی کا تو وہاں پر ANP مضبوط قوت ہے. اس وقت سوات میں دیکھا جائے تو سوات میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہے امکان ہے کہ وہ نشست حاصل کر لے. اس میں مسلم لیگ نون ہے پیپلز پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام ہے منگور شہر سے جماعت اسلامی کا امیدوار جو ہے وہ مضبوط ہے. اس طرح جو محمود خان سابق وزیر اعلیٰ ہے اور سابق صوبائی وزیر زراعت ہے محب اللہ خان ان کے حلقوں میں امکان ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی پر تحریک انصاف پارلیمنٹرین جیت جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمود خان نے اپنے حلقے میں ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا ہے. وہاں پر ایک گھر تک سڑک تعمیر کی ہے. وہاں پر جو لوگ جن لوگوں نے ANP یا دوسری پارٹی کا جھنڈا لگایا تھا ان کے علاوہ جنہوں نے جھنڈا نہیں لگایا ان سب لوگوں کی گھر میں 1-2 نوکریاں انہوں نے دی ہے. ان سب گھروں تک سڑکیں تعمیر کی ہے. وہاں پر انہوں نے جو بور کیے ہیں پانی کے وہ کیے ہیں. اس طرح جو صوبائی وزیر صاحب محب اللہ خان انہوں نے اتنے مرد بھرتی کیے تھے کہ اور مرد نہیں تھے بھرتی ہونے کے لیے تو انہوں نے جو ندیاں ہے ان میں مچھلیوں کے حفاظت کے لیے انہوں نے خواتین واچرز وہاں پر انہوں نے بھرتی کیے ہیں. اب خواتین واچر سوات جیسے علاقے میں وہ کہاں پر رات کو نکلیں گے مچھلیوں کی حفاظت کریں گے لیکن یہ کہ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین واچر موجود ہے. اب دیکھ لیں کہ جو آپ مالم جبا روڈ پہ جاتے ہیں وہ جہان آباد میں ایک بدھا کا مجسمہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شاید وہ یہ بامیان کے بعد جو سینٹرل ایشیا اس کا سب سے بڑا بدھا کا مجسمہ ہے. اس بدھا کے مجسمے کا جو انہوں نے چوکیدار لگایا ہے وہ تحصیل مٹا کے ایک دور دراز علاقے کا کہ ایک مسجد کا پیش امام ہے. اب وہ پیش امام صاحب جو ہے وہ بدھا کے مجسمے کی حفاظت کرے گا. وہ پیش امام صاحب وہ تراویح پڑھتے ہیں باجماعت نماز بھی ادا کرتے ہیں اور تنخواہ بھی جیب میں ڈالتے ہیں بغیر کسی ڈیوٹی کرنے اور انہوں نے ابھی تک بدھا کا مجسمہ دیکھا بھی نہیں ہے
کہ وہ کیسے ہے. تو ایسے حالات میں جب وہاں کے امام مسجد وہ بدھا کے مجسمے کے یا آثاری قدیمہ کے چوکیدار ہوں، تو اس حالت میں اگر وہ مولانا صاحب محب اللہ صاحب یا محمود خان صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے تو میرے خیال میں گناہ کبیرہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر آپ نے پوری صورتحال کو بہت کلیئر انداز میں، واضح انداز میں سمجھا دیا. تو اس کے بعد تو اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو اگلی حکومت ہے وہ جے یو آئی اور نون لیگ کی مشترکہ حکومت نظر آ رہی ہے، شاید اس میں این پی بھی شامل ہو جائے. یہ ایسی پکچر بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آپ اگر کے پی حکومت کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جو حالات ہے، اور پہلے میں نے کہا کہ اگر بیلٹ پیپر میں بلے کا نشان ہو تو یہاں ایسی حکومت بنے گی پی ڈی ایم کی طرح، جس طرح پچھلے 16 مہینوں سے وفاقی حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے. تو صوبے میں کچھ حالات اس طرح ہوں گے، لیکن امکان نہیں ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ جمعیت العلماء اسلام سے ہوگا. اوکے، یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے، کیونکہ ادارے ایم ایم اے کے معاملات کے وقت بھی لوگ صورتحال کو دیکھ چکے ہیں. چلیں، یہ تو ایک ہمیں کلیئر پکچر نظر آ گئی. اب ہم آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پہ. عمران خان نے کی 2 بار حکومت آئی پی ٹی آئی کی، 2 دفعہ انہوں نے 2 مختلف لوگوں پہ بھروسہ کیا، پرویز خٹک اور محمود خان، دونوں ہی ادھر چھوڑ کے چلے گئے. عمران خان سے ناراضگی وجہ بنی یا کوئی اور دباؤ یہ وجہ بنی ہے پارٹی چھوڑنے کی؟ دیکھیے، عمران خان سے ان کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ تقریباً تمام ہی ناراض تھے. حکومت میں بھی، حکومت سے پہلے بھی، حکومت کے بعد بھی. اس میں پرویز خٹک ہو، محمود خان ہو. پرویز خٹک وہاں پر انہوں نے چیف سیکرٹری لگائے اعظم خان، جو ان ٹھیک کے ہے. بعد میں پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعظم کے. تو اعظم خان جو ہے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پرویز خٹک کی مخالفت کرے، ان کے جو کام ہو وہ نہ کرے. تو اس پہ پرویز خٹک نے کافی تنقید کی، شکایت لگائی، لیکن اس وقت عمران خان نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. بلکہ جب صوبائی حکومت کا خاتمہ ہوا، اگلی حکومت آئی، تو انہوں نے اعظم خان کو اپنا پرنسپل سیکرٹری مقرر ایسے کیا. ہی. تو عمران خان کے جتنے بھی اراکین اسمبلی تھے، ان کے رہنما ہے، وہ ویسے بھی عمران خان سے ناراض تھے، ناراض ہیں، ناراض رہیں گے. لیکن ان کو ووٹ چاہیے تھا، اسمبلی کی ممبرشپ چاہیے تھی، تو وہ بیٹ بلے کے بغیر ممکن نہیں تھی. اب بھی جتنے لوگ ہیں، جیسے عاطف خان ہے، اسد قیصر وغیرہ ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم علی محمد خان ہیں کہ مرتے دن تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے، تو عمران خان کے ساتھ نہیں رہیں گے، لیکن وہ بلے کے نشان کے ساتھ رہیں گے، تاکہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی نشست جیت سکے، اور قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں آ سکے. اچھا، ایک یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی ہوں یا باقی لوگ ہوں، اسد قیصر وغیرہ، یہ اس لیے بھی پارٹی نہیں چھوڑ رہے کہ انہیں کوئی اور لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک رائے ابھی یہ ہے اور ایک رائے ہے. پٹیل صاحب، شاہ قریشی صاحب اس وقت نکلے بھی ہے تو وہ ڈیل کے تحت نکلے ہیں. اوکے. وہ ایک ڈیل کے تحت نکلے. اب فار ایگزامپل شاہ قریشی صاحب تحریک صاحب چھوڑ لیں، وہ کیا کریں گے؟ وہاں پر جو پنجاب ہے، خاص کر اندرونی پنجاب، ملتان، وہاں پر مسلم لیگ ہے. مسلم لیگ نون والے ان کو نہیں لیں گے. وہاں پر پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ان کو نہیں لیں گے. استحکام پاکستان پارٹی ہے، وہ ان کو نہیں لیں گے. تو اگر یہ جہانگیر کا براہ راست ان کا مقابلہ ہے. اگر یہ 3 بڑی جماعتیں ان کو نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ آزادی سیاست میں شامل ہوں گے یا شیخ رشید کی طرح کوئی عوامی مسلم لیگ یا عوامی تحریک انصاف بنائیں گے؟ تو ان کے لیے کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ مجبوراً تحریک انصاف کے ساتھ دے رہیں گے. یعنی یہ جو بات ہے یہ ٹھیک ہے ایک حد تک؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، 120% درست ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ اب محمود خان، چلے آپ نے پرویز خٹک کے بارے میں بتا دیا کہ اعظم خان کو کہا گیا مخالفت کرنے کا. محمود خان کو کیا پرابلم ہے؟ ان کو آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا گیا. آپ خود بتا رہے ہیں کہ سوات میں انہوں نے ایک گلی بنا دی، ایک گھر بنا دیا، ہر چیز کر لی. پھر ان کو کیا پرابلم ہوئی؟ ان کو پرابلم یہ ہوئی کہ جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو اس کے بعد محمود خان اسلام آباد میں تھے، ایک سیف ہاؤس میں، گیسٹ ہاؤس ٹائپ کی جگہ میں تھے. وہاں پر وہ بیٹھ گئے. ان پر وہ گرفتار نہیں تھے، نہ ان پر کوئی وہ بندش تھی، پابندی تھی کہ وہ پشاور نہیں جا سکتے، دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتے. لیکن ان پر جنہوں نے ان کو رکھا تھا، ان پر نظر رکھی ہوئی تھی. پھر ان کو اس گیسٹ ہاؤس میں ان کے فائل سامنے رکھے ہوئے تھے، چاہے مولانا جبا ہو، بیلینڈ ٹری سونامی ہو، چاہے بی آر ٹی ہو، یا دیگر ایسے کام ہیں. بہت سارے ایسے سڑکیں ہیں
جو 18 کلومیٹر بنی نہیں ہے ان کی بل پاس ہوئی، تو ساری فائلیں ان کے سامنے رکھ دی گئی کہ ابھی آپ نے جیل جانا ہے، نیب جانا ہے، یا عمران خان سے لیدی اختیار کرنی ہے. یا تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جانا ہے. جانا ہے. تو آخر میں انہوں نے فیصلہ ہی کر لیا کہ جیل جانے کے بجائے بندہ 4-5 سال وزیر اعلیٰ رہے، باعزت طریقے سے رہے، اس کے بعد وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوں اتنی گرمی میں. یا اٹک کی جیل تو تھوڑی سی بہتر ہے، لیکن جو کے پی کے کی بڑی جیل ہے، پشاور جیل ہو گئی، ڈیر اسماعیل خان کی، ہری پور کی، تو وہاں بہت سخت گرمی ہوتی ہے اور وہاں اٹک سے زیادہ کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں. تو اس سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹیرین میں جانا بہتر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے محمود خان کے بارے میں بتایا کہ وہ تو جیت جائیں گے، پرویز خٹک اپنی سیٹ نکال سکیں گے؟ جی، پرویز خٹک بھی اپنی سیٹ آرام سے نکال سکیں گے، چاہے وہ قومی اسمبلی کو ہو چاہے صوبائی اسمبلی کو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ سوات کا آپ نے ایک نام محمود خان کے بارے میں بات کر لی، کچھ دن پہلے آپ نے ایک لیکن خبر دی. یہاں پر پٹیل صاحب میں پھر وہی بات دہرا دوں، ہاں ہاں پرویز خٹک صاحب بھی قومی صوبائی اسمبلی کی نشست جیت جائیں گے، محمود خان بھی، لیکن بشرطے کہ بیلٹ پیپر میں بلے کا نشان نہ ہو. اگر بلے کا نشان ہوگا تو یہ پھر ہاریں گے. او ہو اچھا، یہ بہت اہم بات بتائی کہ اس کے باوجود یہ دونوں بھی ہار امید نہیں ہے، ان کا امکان اگر نہیں ہے. بلے کا نشان ہو تو پھر دونوں امید نہیں ہاریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے سوات کے بارے میں بات کر لی، سوات پہ ہم بعد میں آتے ہیں، چونکہ اب آپ نے یہ والی بات کی ہے تو میں آپ سے ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. اب تو اسپیکولیشن بڑھ چکی ہے انوار الحق کاکڑ کے بعد کہ اب ہم 1-1.5-2 سال کے لیے ایکسپینشن پہ جا رہے ہیں نگران حکومت. کیا ایسی خبریں ہیں آپ کے پاس کہ ہم لانگ اس پہ میں جا رہے ہیں؟ دو قسم کی خبریں ہیں. ہوں ایک قسم کی خبر یہ ہے کہ اگر عمران خان مقتدر. مقدر لوگ کی بات مان لے ہاں اور اگر وہ بائیکاٹ کرنے کا اعلان کریں گے تو ہوں انتخابات نومبر میں ہو جائیں گے. ٹھیک اگر ہے. وہ یہ بات نہیں مانتے تو پھر انتخابات مارچ تک ہوں گے. اگر مارچ کے انتخابات میں عمران خان یہ یقین دلا دے کہ وہ جیل سے ہی انتخاب کے بائیکاٹ کا اعلان کریں گے تو پھر انتخابات مارچ میں ہوں گے. اگر مارچ میں بھی وہ بات نہیں مانیں گے تو پھر اس وقت تک انتخابات نہیں ہوں گے جب تک عمران خان اگلے الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان نہ کر دے. یہ انتہائی یعنی ایک بہت اہم خبر آپ بتا رہے ہیں. دوسری بات اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عمران خان کے باہر آنے کے امکان اب کوئی نہیں ہے. بہت کم ہے. بہت کم ہے. سروائیو کر سکیں گے وہ اندر؟ بہت مشکل ہے. پھر بائیکاٹ کی طرف جائیں گے ہم. وہ یا تو بائیکاٹ کی طرف جائیں گے یا وہ کہیں گے مجھے جدہ بھجوا دے. جدہ بھجوانے میں بھی ان کے جو ضمانت والے ہوں گے، جو ضمانت دینے والے ہوں گے، وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ اتنے مطلب معتبر ہوں گے یا اتنے وہ ضامن بن جائیں گے کہ ان کی ضمانت پر جو مقتدر قوتیں ہیں وہ یقین کر سکے کہ جدہ جا کے وہاں سے کوئی کتاب نہیں لکھیں گے، وہاں پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، وہاں پر کوئی میڈیا اٹیک نہیں کریں گے، وہاں پر کوئی ٹویٹ نہیں کریں گے. تو اگر اس کی ضمانت مل جائے تو پھر انہیں جدہ جانے کی اجازت ہوگی، ورنہ وہ جیل میں رہیں گے. لیکن جیل میں ان کے لیے رہنا بہت مشکل ہوگا اچھا کیونکہ اس ضمانت کا مشکل ملنا اس لیے بھی نظر آ رہا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کو ناراض کیا ہے باقاعدہ، جی جو بلاک ملیشیا اور ٹرکی کا جو بلاک بنایا ہے. تو ایسی صورت میں شاید سعودی عرب ضمانت دینے سے انکار بھی کر سکتی ہے میرا خیال ہے. نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. اچھا. اب سعودی عرب نے عمران خان سے اپنا بدلہ لینا ہے. ہاں اگر بدلہ لینا ہے تو ان کے لیے جدہ میں ایک بنگلہ نما مکان، سہولیت سے راستہ وہ دے سکتے. ان میں وہ اس طرح ہوں گے جیسے سب جیل اس کو قرار دے دیں گے اور وہ وہاں پر رہیں گے. تو سعودی حکومت بھی اپنا بدلہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. لیکن جیل میں میرے خیال میں عمران خان کا زیادہ رہنا مشکل ہوگا، کیونکہ ایک ٹھیک ہے. بندہ جو 72 سال انہوں نے آرام و آرائش سے گزارا ہو، اے سی کے کمروں میں کتوں کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، لیٹنا، یا راندے خوراک کھانا یا بکرے کے ران کھانا، تو اب جیل میں تو بکرے کے ران یا اے سی یا وہ سہولیات آپ کو میسر نہیں ہوتے. یا روزانہ آپ نے یوٹیوب پہ خطاب کرنا ہے، وہ خطابات بھی جیل سے تو نہیں ہو سکتے. یا آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو جیل میں تو فون کی سہولت بھی نہیں ہوتی. تو اور اس کے علاوہ ان کی جو اور عادات ہے جو جیل میں
ان کا ملنا مشکل ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی حالت جیل میں بہت خراب ہوگی اور جیل میں میرے خیال میں اتنا نہیں رہ سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اگلے ہفتے میں انہوں نے اس جو ہمایوں دلاور صاحب کا جو فیصلہ اس کے خلاف ہائی کورٹ نے وہ ریٹ سماعت کے لیے مقرر کرنی ہے، اگر وہ مقرر بھی ہو جائے، امکان ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو ضمانت مل جائے، لیکن اس کے علاوہ تو شیخانہ میں ان کی 2 ضمانتیں منسوخ ہو چکی ہیں، لاہور کی دہشت گردی عدالت میں ان کی 7 ضمانتیں منسوخ ہو چکی ہیں، نیب میں ان کے اوپر کیس ہے، ایف آئی ایم میں ان کے اوپر کیس ہے۔ اب جو سیفر کا معاملہ ہے، جو سیفر یہاں سے نکل کر امریکہ اور یو کے پہنچ گیا ہے، وہاں کے جریدوں میں ان کی اشاعت ہو چکی ہے، تو اس کے بعد اب ایف آئی ایم میں امکان ہے کہ ان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر ہو جائے، اور وہ ایف آئی آر اس میں عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان کی اگر ایک ضمانت منظور ہوتی ہے، وہ جیل سے نکلتے ہے، تو دوسری پولیس، دوسری ضلع یا دوسرے صوبے کی پولیس وہاں کھڑی رہے گی اور وہ عمران خان کو لے کر جائے گی۔ تو عمران خان کو میرے خیال میں جتنے دورے انہوں نے پاکستان کے کیے ہیں اپنے سیاسی دور میں، تب اتنے دورے ان کو جیلوں کے ویر کرنے پڑیں گے۔ چلیں ہم یہ تو عمران خان کے چاہنے والے جو ہیں وہ یقیناً یہ خبر سن کے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ ہم اب آتے ہیں واپس، آپ نے کچھ دن پہلے خبر دی مراد سعید کے حوالے سے گرفتار ہو چکے ہیں، کیا اپڈیٹ ہے؟ گرفتاری شو نہیں کی جا رہی ہے یا ہاتھ نہیں آ رہے ہیں؟ میری جو اطلاعات ہے اس کے مطابق مراد سعید صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، اور انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بیس بدل کے ایک ٹیکسی گاڑی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے، تو اطلاع پر وہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ناکہ بندی کر کے ان کو گرفتار کیا ہے۔ لیکن ان کی گرفتاری کو مخصوص افراد جو ہے ان کو علم ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے انہوں نے پھیلائی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں تو افسر عالم صاحب، سوری یہ عباسی صاحب جو ہمارے ہیں انصار عباسی، جی انصار عباسی، انصار عباسی صاحب، جاوید چودھری صاحب، منصور علی خان صاحب، یہ 3-4 اینکر ایسے ہیں کہ وہ جو بھی ولاگ کرتے، جب بھی مراد سعید صاحب کی بات آتی ہے تو اس میں وہ یہ ضرور کہتے کہ مراد سعید صاحب کے بارے میں تو اطلاعات ہے کہ وہ پڑوسی ملک چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ایس پی صاحب تھے داؤڑ صاحب، ان کی لاش پڑوسی ملک سے ملی تھی، تو مراد سعید خدا نہ کرے ان کے بنے کچھ پروگرام ایسے ہی تھا، لیکن بار جیسے میں نے وہ خبر ٹویٹ پہ دی تو اس کے بعد سے کچھ خاموشی ہو گئی۔ لیکن لاسٹ جو ٹویٹ ہے مراد سعید صاحب انہوں نے 5 جولائی کو کی تھی، 5 جولائی کو انہوں نے لاسٹ ٹویٹ کی تھی، اور جب میں نے یہ خبر ٹویٹ پہ دی کہ مراد سعید صاحب گرفتار ہو چکے تھے، اس کے 2 دن بعد ان کے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ انہوں نے دی۔ وہ ٹویٹ ایسی دی کہ ابھی وہی پٹھان ہے، ہم بھی پٹھان ہیں، ہم تو اہل زبان ہی نہیں ہیں، لیکن اہل زبان جو ہمارے ہے، جو کراچی میں ہے اردو سپیکنگ مہاجر، وہ بھی اس طرح اردو لکھ نہیں سکتے جس طرح مراد سعید صاحب نے وہ اپنے ٹویٹ میں لکھی ہے، جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے ایک اردو زبان کے جو ماہر ہے ان سے ان کو ٹویٹ دکھایا کہ یار یہ ٹویٹ مراد سعید صاحب کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص کر سکتے جو لکھنؤ سے آیا، یعنی کراچی کا مہاجر بھی اس طرح کی اردو لکھ سکتا، تو یہ لکھنؤ سے آنے والا کوئی شخص اس طرح کی اردو لکھ سکتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ مراد سعید صاحب کا جو موبائل ہے وہ ان کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس ہے، اور جس اور صاحب کے پاس ہے وہ تو یا لکھنؤ سے آئے ہیں یا کراچی سے آئے ہیں۔ انہوں نے جو ٹویٹ کیے تو انہوں نے جو اردو کا استعمال کیا ہے وہ پٹھان تو کہ پنجابی میں نہیں لکھ سکتا۔ چلے ہم نے بہت شکریہ فیض بھی، ہم نے یہ سیاست پہ تو بات کر لی، لیکن آخری ایک اہم موضوع جس پہ آپ مستقل گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ معاملہ ہے سوات یونیورسٹی کا۔ سوات یونیورسٹی میں ہیرسمنٹ کے معاملات بھی چل رہے ہیں، کچھ اور معاملات بھی چل رہے ہیں جو جس کے بارے میں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ سوات میں اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو کیا چل رہا ہے وہاں پہ سوات یونیورسٹی میں؟ یہ آج سے 3-4 سال قبل پہلا جو کیس آیا تھا سوات یونیورسٹی میں، وہاں پر ایک خاتون استانی نے الزام لگایا تھا اس وقت کے رجسٹرار پر اور کچھ اور لوگوں پر کہ وہ جن سے ہراسانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ پھر اس کے خلاف ان افراد کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی،
کانجو پولیس اسٹیشن میں. اس وقت یہ کیمپس تھا سوات یونیورسٹی کا کانجو ٹاؤن شپ میں. اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے تک بات خاموش رہی, لوگ دبے رہے. لیکن جو ابھی نیا وائس چانسلر آئے ہیں ان کے آنے کے بعد انہوں نے جن لوگوں کو یونیورسٹی میں لیا ہے, جن لوگوں کو نکالے, اس کے بعد جو جنسی ہراسانی کے کیس ہے ان میں بہت حد تک اضافہ ہو گیا ہے. اس خبر کو میں نے بریک کی اور شائع کی تو اس کے بعد یونیورسٹی کی جانب سے اس کی تردید آئی کہ یہ خبریں غلط ہے. تو پھر میں نے کچھ 5 منٹ کے لیے ایک ویڈیو شیئر کی اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ, جس میں سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے. بعد میں کچھ کمنٹس بھی آئے, لوگوں نے اعتراض کیا. میں نے ویڈیو ہٹائی لیکن ساتھ میں اس کے ساتھ میں نوٹ لکھا کہ یہ تو ایک ویڈیو ہے, اگر اس طرح کی مزید ویڈیو ہے طلباء اور طالبات کی بھی اور اساتذہ طالبات کی بھی اور استانیوں اور انتظامیہ کی, اگر اور بھی ویڈیو ہے تو میں وہ منظر عام پر لا سکتا ہوں, اس سے پہلے کہ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے اور یونیورسٹی کے کا جو ماحول ہے اس کو بہتر کر دے. تو اس کے بعد یونیورسٹی آف سوات کی انتظامیہ نے خود اس بات کی تصدیق اس طرح کی کہ انہوں نے تمام کلاس روم جو ہے ان میں کھڑکیاں بنائی, ان میں شیشہ لگا دیا اور تمام کلاس روم میں CCTV کیمرے لگا دی. لیکن وہاں پر اب بھی وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور جب تک اس میں انٹرنل مارکس کا سسٹم پوری پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اگر جب تک اس خاتمہ نہیں ہوگا تو پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں یہ سلسلہ جاری رہے گا. جب تک انٹرنل مارکس کا خاتمہ ہو جائے, ان کے پیپر, ان کے لیکچرز کے چکر نہ کے بجائے ان کو سیکریٹری میں کسی دوسرے اساتذہ چکر آ جائے تو اس وقت اس جو ہراسانی کا سامنا ہے خواتین کو یونیورسٹیز میں پورے پاکستان میں, تو اس کا خاتمہ تبھی ہوگا. اچھا فیض بھی, میں نے وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی, ظاہر ہے وہ کوئی ایسی مناسب ویڈیو تو نہیں تھی. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد یہ ایسے شہر ہے کہ اگر یہاں اس طرح کی چیزیں ہوں تو آدمی بولتا ہے کہ یار یہ شہری ایک مزاج ہے. سوات جیسے علاقے میں اس طرح کے معاملات ہونا, ظاہر ہے یہ صرف ایک یونیورسٹی کے ڈسپلن کا ایشو نہیں ہے, اخلاقی معاملہ بھی ہے. تو وہاں یہ سب چیزیں کیسے پنپ رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ انتظامیہ کی وجہ سے. انتظامیہ نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے یونیورسٹی میں طلبات کو, طلبہ کو. انتظامیہ کے اکثر لوگ جو ہے یا کچھ لیکچرز ہے وہ خود اس میں ملوث ہے کہ جو طالبات ان کے خواہش پورے نہیں کرتے ان کے مارکس کم کر دیے جاتے, ان کو فیل کیا جاتا ہے, تو مجبوراً وہی مسئلہ ہو گیا. تو جب تک انٹرنل مارکس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا یونیورسٹی سے, پاکستان بھر میں کا سوات ہو, وزیرستان ہو یا کوستان ہو, وہاں پر یہ سلسلہ جاری رہے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ اب تو پاکستان کی اکثر یونیورسٹیز میں یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ مارکس نہ دینے کے چکر میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سوات یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے ہوش کے ناخن لے گی آپ کی ان ساری چیزوں کے بارے میں کے بعد؟ اس کے باوجود بھی نہیں لے گی تو ان کے مزید ویڈیو, آڈیو اسٹیکس ہمارے پاس موجود ہے. تو اگر ایسا کوئی اور مسئلہ سامنے آیا تو اس کے بعد مجبوراً ہمیں ویڈیوز, آڈیوز شیئر کرنے پڑیں گے سوشل میڈیا پر. ہم دعا گو ہیں کہ یہ آپ کو اس کی نوبت نہ آئے اور اس سے پہلے ہی یونیورسٹی انتظامیہ ایکشن لے. اور آپ کی وقت دینے کا فیاض بھائی, آپ کی جو انتہائی اہم معلومات فراہم کرنے کے لیے بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً پاکستان کی سیاست اور خاص طور پر KPK سے متعلق آپ کو ہم ڈسٹرب کریں اور آپ سے اس بارے میں بات کریں. آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ فیاض بھائی. بہت تھینک یو سو شکریہ. مچ. تھینک یو.